بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ عزیزان گرامی، پروگرام آداب بندگی میں دعائے کمیل کی شرح آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ آج جس جملے کی شرح شروع کرنی ہے وہ اس طرح سے: وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلَاؤُكَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اب جب کہ میرے لیے جو تو نے فیصلہ جاری کیا اور تیرا حکم اور آزمائش جو میرے لیے جاری ہوا وہ حتمی ہے، اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں جو تیرا جواب بن سکے، اور نہ ہی میرے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کے لیے بھی حجت اور دلیل ہوتی ہے، اور حجت اور دلیل ہمارے لیے جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی بہانہ نہیں رہتا۔ جب دلیل آ جائے، حجت آ جائے، تو دعا کے اس جملے میں دعا مانگنے والا کہتا ہے: اے رب، میں نے نافرمانی کی ہے اور تیرے اوامر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تیرا حکم میرے خلاف صادر ہوا اور تیری طرف سے بلا و مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی، اور تو نے میرے بارے عذاب کا فیصلہ دیا۔ ان سب باتوں کا تجھے حق پہنچتا ہے، چونکہ یہ میری شامت میرے اعمال کی وجہ سے ہی آئی ہے، اور مجھے بھی اپنے کیے کا علم ہے، لہٰذا تیرے مقابل میں کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ تو دعا کے اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی نافرمانی عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ خدا کے پاس اپنے گناہگار بندے کے خلاف فیصلہ دینے پر عظیم دلائل اور حجت بالغہ موجود ہے، جبکہ نافرمان انسان خدا کے فیصلے میں کیا دلیل پیش کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، ائمہ اطہار بھیجے، کتابیں نازل کیں، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے، دلیل تمام ہو جائے، اور لوگوں کو خدا کی مقرر کردہ حدود کا علم ہو۔ ارشاد ربانی ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں فرمایا گیا ہے: رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور کسی کے لیے جائے اعتراض نہ ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اپنے رسل بھیجے، انبیاء بھیجے، اور پھر کہا کہ جب ہم نے انبیاء بھیج دیے، رسل بھیج دیے ہیں، تو اب تم پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب یہ ہماری حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ پروردگار تو نے ہمیں عذاب دیا اور ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو قرآن مجید میں بھی کہتا ہے: فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے علاوہ صرف الہام ہی نہیں کیا بلکہ عقل بھی دی، اور ساتھ ساتھ رسول بھی بھیجے جو انسانوں کو ڈرانے کے لیے اور بشارتیں دینے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کی بشارتیں دیتے ہیں، اور جو عذاب نازل ہونے والا ہے یا آخرت کے دن جو سزائیں ملیں گی ان کے متعلق بھی وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ
بشارتیں ہیں اور ہم نذیر بن کر آئے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ تو خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے عزیزان گرامی واضح اور روشن دلائل بھیجے ہیں۔ اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، اور یہ تو دنیا اب کمپیوٹر کی، انٹرنیٹ کی، تو ظاہر ہے کہ اب کوئی یہ کہے کہ مجھ تک پیغام اسلام نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے پوری دنیا میں اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام ہے، اور اسلام کے پیغمبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، اور قرآن مجید موجود ہے، اور ائمہ اطہار، اور ابھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب پیغام اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ کسی کے پاس اب یہ نہیں کہ بھی مجھے پتہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی حجتوں کے مقابلے میں انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور بڑا بہترین فرمان مولا کا، کہ جس میں واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے نبی بھیجے ہیں یا اپنی مقدس ہستیاں بھیجی ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے حجت ہیں، وہ حجت اللہ ہیں اللہ کی طرف سے بندوں پر۔ اور حدیث سنیے، آپ دیکھیں گے کہ واقعاً کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں ان حجتوں کو لے کر آئے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، یا اسی چیز نے، یا اسی نعمت نے، اے اللہ جو تو نے دی، ہم گمراہ ہو گئے، ان کے بارے میں کیا یہ فرمان ہے۔ فرمایا تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّتِي قَدْ اُفْتُتِنَتْ فِي حُسْنِهَا فَتَقُولُ يَا رَبِّ حَسَّنْتَ خَلْقِي حَتَّى لَقِيتُ مَا لَقِيتُ فَيُجَاءُ بِمَرْيَمَ فَيُقَالُ أَنْتِ أَحْسَنُ او هَذِهِ۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک خوبصورت عورت کو لایا جائے گا، اور ایسی عورت ہوگی کہ جو اپنے حسن کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے دنیا میں اس نے جائز فائدہ اٹھایا ہے، یعنی گناہوں سے آلودہ رہی۔ تو فتقول یا رب، تو وہ کہے گی کہ اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا، تو نے مجھے حسن دیا، تو اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا۔ فَيُجَاءُ بِمَرْيَمَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے حکم سے پھر کیا ہوگا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کنیز خاص اور چنی ہوئی اور پاکیزہ ہستی ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ فَيُقَالُ، اور کہا جائے گا، انت احسن او هذه، کیا تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ قد حسنها فلم تفتتن وججاء، اور کہا جائے گا کہ انہوں نے تو اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کی، اور انہوں نے تو اپنے حسن اور وہ تمام وہ جمال اور کمال کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں صرف کیا۔ تو کیا تجھے میں نے کچھ زیادہ حسن دے دیا تھا؟ کیا تو اس سے زیادہ حسین ہے؟ تو یہ ایک حجت پوری ہو جائے گی اس عورت پر جو یہ کہتی ہے کہ یہ میرے حسن کی وجہ سے ہی مجھے مثلاً کہ اس امتحان سے گزرنا پڑا، یا میں نے یہ زندگی غلط اختیار کر لی گئی۔ تو اسی طرح کہا گیا ہے وَيُجَاءُ بِالرَّجُلِ، ایسا رجل کہ بالرجل الحسن، ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا، الذی قد افتتن فی حسنہ، اور یہ مرد بھی ایسا جو کہ گناہ میں آلودہ رہا دنیا میں، اپنے حسن کا نجائز فائدہ اٹھایا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَسَّنْتَ خَلْقِي حَتَّى لَقِيتُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَقِيتُ فَيُجَاءُ بِيُوسُفَ
फ़युक़ालु अंत अहसनो औ हाज़ा, और कहा गया कि फिर एक खूबरू मर्द को लाया जाएगा जो अपनी खूबसूरती की वजह से गुनाहों में गर्क रहा। वो बहाना बनाएगा कि परवरदिगार तूने मुझे खूबसूरती अता की जिसकी वजह से मैं गुनाह में मुब्तला हो गया। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनका हुस्न जो है वो उसकी मिसालें दी जाती हैं, यानी अल्लाह के अंबिया में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया। तो हज़रत यूसुफ को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि बता तू ज़्यादा खूबसूरत है या ये, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो अज़ीज़ान गिरामी उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो हुज्जत करार पाएंगे उन लोगों के लिए, यानी जो कहता है मैं जवान हूँ, मेरी जवानी मुझे टिकने नहीं देती, या मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो अब देखें कि क्या कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा हसीन है? तो क्या वो जवान नहीं थे? उनके पीछे जब ज़ुलेखा लगी और चाहती थी कि गुनाह में उनको खींच ले, तो किस तरह से उन्होंने अपनी इफ़्फ़त को बचाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और कुरान मजीद में सूरा यूसुफ इस पर गवाह है। तो उससे भी कहा जाएगा उस शख्स से कि भाई तू ज़्यादा खूबसूरत है या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हमने उन्हें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत खल किया मगर उन्होंने अपने आप को गुनाहों से महफूज रखा। उसके बाद एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा कि जिस पर इम्तहान आए, मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया। तो जब उसको लाया जाएगा तो वो कहेगा परवरदिगार ए मालिक तूने मुझे मुसीबतों और बलाओं में गिरफ्तार किया जिसकी बिना पर मैं गुनाहों की वादी में जा पड़ा। ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो बहाने बनाते हैं, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता, मुझे बच्चों का पेट पालना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, और हलाल हराम जो कुछ चाहे वो जनाब लगे रहते हैं और वो बहाने बना लेते हैं। अगरचे कुछ के जेनुइन भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि खुदावंद आलम तो दिलों के राज जानता है। हर एक को धोखा दिया जा सकता है, तोजी करके दूसरे को, सुनने वाले को काने किया जा सकता है, लेकिन वो अल्लाह तबारक ताला जो इंसान के दिलों को भी जानता है, नीयतों को भी जानता है, इससे पहले कि उससे कोई काम सर अंजाम पाए उसको भी जानता है। तो उसके सामने तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक ताला जब मैदान महशर में भी कुछ लोग बहाना करेंगे, कहेंगे, तो उनके लिए अल्लाह तबारक ताला अपनी हुज्जतों को लेकर, हुज्जत कहते इसलिए कि जब इंसान कटौजती करता है, आगे से बहाना को बनाता है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला अपने इन नुमाइंदों को पेश करता है जो हुज्जत खुदा हैं, जो अल्लाह की दलीलें। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया गया। उसके बाद जो है जो शख्स कहेगा मैं मुसीबतों और बलाओं में गिरफ्तार रहा, तो इस लम्हे क़यामत के दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और कहा जाएगा बता तेरी मुसीबतें ज़्यादा थीं या इस अज़ीमुल क़द्र इंसान की। इस पर मुसीबतें टूटी मगर उन्होंने अपने आप को महफूज रखा। यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी कसीर औलाद और कसीर माल सब कुछ जाता रहा, खुद बीमार हो गए और तकरीबन 13 साल तक ये उनकी हालत रही और उनके करीब भी नहीं लोग जाते थे। नौज़बिल्लाह उनको इस तरह से मनहूस और इस तरह से समझा गया, वादी से बाहर उनको डाल दिया गया। तो उनके जो मुश्किलात और मसाइब और वो जो पूरी ज़िंदगी में 13 साल तक उन पर रहे, तो अल्लाह तबारक ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाएगा कि इसकी मुसीबतें ज़्यादा थीं या तेरी। ज़ाहिर है कि 13 साल की मुद्दत को थोड़ी नहीं होती। मसलन हम सब कमज़ोर हैं, एक दो दिन के लिए, चंद दिन की कोई परेशानी को मसला हो जाए तो किस तरह से हम
پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سے نہ نماز ہی صحیح پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی ہم سے کام ہوتے ہیں، چونکہ ہم اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں دنیا میں کہ اس کی پریشانیاں، یا نماز بھی پڑھتے ہیں، اطاعت و بندگی کچھ کرنا شروع بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی وہی پریشانیاں اور وہی خیالات اور وہی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم چند منٹ کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم چند منٹ بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے خاص وقف نہیں ہوتے ہم سے کہ اسی سے اب یعنی بات کریں، اسی سے راز و نیاز کریں اور اسی کے سامنے توجہ سے نماز کو پڑھیں. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالی اس طرح سے حجت اپنی پوری کرے گا. ان تمام براہین اور واضحات کی موجودگی میں بندے خدا کے سامنے کیا حجت پیش کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اگلا جملہ جو ہے دعائے کمیل کا وہ ہے وَقَدْ أَتَيْتُكَ یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا من مکان منی ولا مفزعا اتوجہ الیہ فی امری. اس میں کہا گیا ہے پروردگار، اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. قد اتیتک یا الہی، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی کوتاہیوں اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد. معتذرا نادما، میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت کے لیے حاضر ہوں. میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، دل شکستہ ہوں، تیری بخشش کا طلبگار ہوں. میں توبہ کے لیے حاضر ہوں. مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں معترف ہوں. جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا اس سے بچ کر نکل جانے کے لیے میرے واسطے کوئی راہ فرار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ تیرے سوا ہے کہ جس کی طرف میں بھاگ کر چلا جاؤں، جس کی طرف اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں. میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، خود گناہوں کا اعتراف کر لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اپنے تقصیر اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا. تقصیر کا کیا مطلب ہے؟ تقصیر کا مطلب وظائف میں کوتاہی ہے، یعنی جو انسان کی ڈیوٹی بنتی ہے، فریضہ بنتا ہے، اس کو پوری طرح انجام نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں تقصیر، کوتاہی کی. جبکہ اسراف کے معنی افراط اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے، اس سے بڑھ جانا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. حبیب کہہ دیجئے کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، رحمت خدا سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہوں. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم سے نا امید ہونا یہ خود گناہ ہے. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو مگر اسراف زیادہ روی نہ کرو. یہ اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ یعنی اسراف کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اسراف کا مطلب ہے حد اعتدال سے باہر نکلنا، زیادہ روی. ایک ہوتی ہے نا میانہ روی، ایک ہوتا ہے زیادہ روی. یعنی کہا گیا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
تو عزیزان گرامی اسراف کا مطلب ہوا حد اتصال سے تجاوز کرنا. اور ایک اور آیت ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، ذنوبنا و اسرافنا. تو یہ اسراف کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا. اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ صابرین اور متقین کی علامات میں سے ہے. انسان ہر دم رحمت الہی کا امیدوار ہونا چاہیے. اس کو گناہوں کی معافی سے عزیزان گرامی تقرب الہی ملتا ہے، اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عجز و انصاری کا اظہار کرنا صبر و استقامت اور پامردگی کا باعث ہے. یعنی ثابت قدم رہتا ہے انسان اگر اس میں عجز و انکساری بھی ہو اور ساتھ ساتھ صبر بھی ہو. تو عزیزان گرامی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے جو کہ واقعاً بہترین نسخہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہر دم اپنی کوتاہیوں کا بارگاہ الہی میں انسان اظہار کرتا رہے، اپنے نفس پر زیادتی کا اعتراف کرے، دل شکستہ ہو کر مغفرت کی درخواست کرے، سوز دل، بہتے ہوئے آنسو، عجز و انکساری، اقرار و اذعان اور اعتراف کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اس وقت وہ رب کائنات کی بارگاہ میں اگلی کوئی نعمت یا رحمت کا طلبگار ہو سکتا ہے. جب تک اپنے گناہوں کا اعتراف ہی نہ کرے، اس پر معافی نہ مانگے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہا، تو اس کو زیبا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مزید نعمتوں اور اس کا تقاضا کرے، جبکہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور معافی بھی نہیں مانگتا اور اعلان کر رہا. اعلان کے ساتھ ظاہر ہے جو بندہ گناہ پہ گناہ ہی کرتا جاتا ہے، کبھی توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. تو جب بھی وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے. وہ کریم ہے، وہ توبہ قبول کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی اسراف کی چند اقسام ہیں. اسراف جو ہے وہ حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. اگر مال ایسے کاموں میں صرف کیا جائے کہ جن میں خدا کی اطاعت نہ ہو، مرضی پروردگار کے بغیر مال کو صرف کرنا بھی اسراف ہے. اور ہر وہ کھانا جو حلال نہیں اس کا شمار بھی اسراف میں ہے. اسراف ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثریت گرفتار ہے. ہر نعمت کو مالک کی رضا کے بغیر استعمال میں لانا اسراف کے زمرے میں آتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا للمسرف ثلاث علامات، کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے کی 3 علامتیں اور 3 نشانیاں ہیں. یشری ما لیس لہ ویلبس ما لیس لہ ویأکل ما لیس لہ. فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی امام جعفر صادق اس کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو غذا اسے نہیں کھانی چاہیے، جو کھانا اسے نہیں کھانا چاہیے وہ کھاتا ہے، جو لباس اسے نہیں پہننا چاہیے وہ پہنتا ہے، اور تیسری چیز جو چیز اسے نہیں خریدنا چاہیے اسے خریدتا ہے. تو عزیزان گرامی حدیث کی وضاحت کے لیے عرض ہے کہ جناب لقمان یا تو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اسراف کرنے والا وہ چیز کھاتا ہے جو ایک مومن کے لیے
شائستہ نہیں ہے، کیونکہ فضول خرچی ایسی چیز کی خریداری کرتا ہے جو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، یا ایسا لباس پہنتا ہے جو ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے، یا پھر وہ ناجائز تصرف کرتا ہے جس میں اسے تصرف کا اختیار نہیں ہے، اس میں وہ تصرف کرتا ہے۔ چونکہ خود قرآن مجید نے جب کہا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، تو ظاہر ہے یا اسراف یعنی چیزوں کو، جیسے کہ ہمارے گھروں میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکثر گھروں کی یہی بات ہے جو یہاں کے ملکوں میں رہتے ہیں، یہ بھی بات ہے کہ بعض چیزیں بچی ہیں جی، باسی ہو گئی ہیں، یہ اب پھینک دو، تازہ کھانی ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری غذائیں اور ان کا اسراف ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہوں کے معاملے میں بھی دیکھا ہے کہ بھئی ان غریبوں یتیموں کی کم مدد ہوتی ہے، ان کو نہیں بلایا جاتا ان کے لیے، لیکن کتنا کتنا کھانا جو ہے وہ اضافی پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سارے اسراف کے معاملے ہیں۔ اور اسی طرح جو شایع نشان لباس نہیں ہے، لباس شہرت یا اس طرح کا لباس جو ہے کہ ابھی میں تو کہوں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 20 چادریں لپیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی اسراف ہی ہے کہ اتنی چادریں جو ہیں وہ لپیٹی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہی سمجھا جائے گا کہ بہت زیادہ جو چادر پہ چادر۔ ہاں ایک لباس ہوتا ہے، جیسے کہ مثلا یہ ہے کہ ہر محکمے کا ایک لباس ہی ہو گیا، تو اسی طرح سے ایک مثلا چونکہ یہ فوراً بات آئے گی کہ بھئی یہ مولانا حضرات ہی زیادہ لباس پہنتے ہیں، تو چونکہ ایک لباس جو ہے ایک خاص جو لباس جس کو ذی روحانگی کے ساتھ شایع نشان ہے، طالب علموں کو پہننا چاہیے یا عالم دین کو پہننا چاہیے، اس میں ایک لباس ہے۔ تو اب جو ایک لباس ہے اس پر بھی اگر مزید اتنی چادریں لپیٹ لی جائیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا اسراف ہی ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بات جو ہے ہم کرتے کرتے اسراف میں کہاں سے کہاں نکل گئے، تو دعائے کمیل کے یہ جو جملات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ مجھے پروردگار اعتراف ہے، معتذراً نادماً، تو اعتذار کے معنی عذر خواہی کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات ہو جو مناسب نہیں تو معذرت کا مقام ہے، اور اپنی غلطی پر ندامت کے اظہار معذرت ہے۔ ندامت در حقیقت توبہ کا پہلا درجہ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں الاستغفار درجۃ العلیین وہو اسم واقع علی ستۃ معان اولها الندم۔ تو عزیزان گرامی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الاستغفار جو ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں کہ جو گناہگار ہیں وہی استغفار کرتے ہیں، بلکہ استغفار مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ علیین کا درجہ ہے، یعنی جو بھی جس مقام پر ہے اس کو بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس مقام پر ہے اس مقام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی بعض دفعہ ترک اولا ہو جاتا ہے، یا بعض جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو ان کے شایع نشان نہیں ہو۔ یہی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی، یا دوسرے انبیاء کی، تو بعض انبیاء سے ترک اولا ہوا، تو ظاہر ہے کہ ان کی جو شان تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ذرا سے بھی ایسا مسئلہ مسائل ہو جائے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا یا ان کی شان نہیں ہے، تو ان کو ترک اولا کی وجہ سے پھر امتحان اور ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے ہر حالت میں۔ تو ظاہر ہے ہم جیسے تو گناہگار بندے ہیں، ہمیں تو استغفار کرنا ہی چاہیے۔ یہ فرمایا مولا کائنات نے استغفار علیین کا درجہ ہے، جس کے 6 معنی ہیں، کہ جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت اور پشیمانی ہو۔ اسی طرح دعا میں وارد ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ، پروردگار میں تو اس سے ان گناہوں کی پناہ چاہتا ہوں جو ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو پشیمانیاں لاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ ندامت کا موجب بننے والے گناہوں میں قتل نفس، قطع رحم کرنا شامل ہے،
نیز موت سے قبل وصیت نہ کرنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی ایسے گناہ. تو یعنی ایک پشیمانی ہوتی ہے یہاں کی تو اگر پشیمانی ہو گئی تو وہ توبہ کر لے تو بچ جائے گا، لیکن اگر موت کے بعد عالم برزخ میں یا آگے جب گیا اور قیامت کی پشیمانی، وہ تو کسی کام آنے والی نہیں ہے. چونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ یوم جو ہے یہ یوم عمل ہے، اس میں کام ہونا چاہیے اس میں، اور آخر کا تو یوم حساب ہوگا، اس میں تو پھر عمل کی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اپنے کاموں کو بہتر کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور اس سے بڑھ کر مہینہ رحمتوں برکتوں کا جو مہینہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے انسان کی توبہ کے لیے، انسان کی مغفرت کے لیے. تو اس مہینے کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہیے. ایک اور لفظ ہے انکسار، اس کے معنی ہیں دل شکستگی. حدیث قدسی میں ارشاد ہے، انا عند القلوب المنکسرہ، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہم نشین ہوں. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جو اللہ ہی کا کلام ہے، لفظ رسول پاک کے ہیں لیکن معنی و مفہوم اللہ کا ہے، اس کو لفظ رسول پاک نے دیے ہیں. تو کیا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہم نشین ہوں، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر گریہ زاری کرتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی شکستہ دل کے ساتھ آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہم نشین ہوں. ایک لفظ ہے استقالہ، اس کا کیا معنی ہے؟ عفو درگزر طلب کرنا. استغفار کے معنی مغفرت اور رحمت الہی کی التجا کرنا. انابہ کا مطلب ہے پلٹ کر آنا اور رجوع کرنا. تو عزیزان گرامی، اس مہینے میں ہمیں رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. چنانچہ ہم سورہ زمر میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 54 ہے، فرمایا گیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. منیبین الیہ، تم سب اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو. ان تمام موارد میں انابہ کی بات کی گئی ہے. انابہ سے مراد کیا ہے؟ خدا کی طرف رجوع کرنا. توبہ و انابہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور بازگشت. اقرار زبان سے اعتراف کرنے کو کہتے ہیں. اقرار اور اعتراف انسان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اسی لیے تو ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم حجت، یعنی عقلاء کا اپنے خلاف بھی وہ اقرار کریں اور اعتراف کریں تو خود ان پر نافذ ہے اور خود ان کے خلاف بہت بڑی حجت اور دلیل بنتی ہے. اذعان کے معنی بھی ہیں اعتراف کرنا، مگر اقرار اور اذعان میں یہ فرق ہے کہ اقرار کا تعلق زبان سے ہے جبکہ اذعان قلب سے مربوط ہے، دل سے مربوط ہے. اسی وجہ سے مومن کی صفات میں ہے کہ جب بھی کوئی لغزش اس سے سرزد ہو تو وہ اقرار اور اذعان کرے، زبان سے اقرار کرے اور دل سے اعتراف کرے، پھر پشیمان اور نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے. مرحوم شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اپنی سند سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ ما ینجو من الذنب الا من اقر بہ، خدا کی قسم وہ شخص کبھی گناہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے. ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالندم توبتن، توبہ کے لیے پشیمانی اور ندامت کافی ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الندم علی الشر یدعو الی ترکہ، برے کاموں پر ندامت اور پشیمانی
इंसान को उस काम से छुटकारा दिला देती है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, फरमाया मा मिन आबदिन अज़नबा ज़ंबन फ़नदमा अलैहि इल्ला गफ़रल्लाहु लहू क़ब्ल अन यस्तग़फ़िरा व मा मिन आबदिन अनअमल्लाहु अलैहि निअमतन फ़अरफ़ा अन्नहा मिन इंदिल्लाह इल्ला गफ़रल्लाहु लहू क़ब्ल अन यहमदहू। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम जाफ़र सादिक की हदीस जो है वो असूल काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 427 अल काफ़ी में है ये, कि जब कोई बंदा गुनाह करता है और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है तो खुदावंद आलम उसे माफ़ कर देता है कबल इसके वो कि इस्तिग़फ़ार करे। और जब बंदे को नेमत नसीब हो और वही समझे कि हकीकत में ये नेमत मेरे परवरदिगार की अता करदा है, तो खुदा उसे बख्श देता है कबल उसके कि वो अल्लाह की हम्द सना और शुक्र अंजाम दे। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो परवरदिगार कितना करीम है कि अभी हम वो अल्फाज भी ज़बान से जारी नहीं करते, मगर अभी सिर्फ नियत ही करते हैं, तो वो रब्बे करीम उसको नेमत में शुमार कर लेता है, हम्द में, और उस नेमत के शुक्रिया में शुमार कर लेता है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक की एक हदीस है जिसको माविया इब्ने वहाब ने रवायत की है कि आपने फरमाया, ये हदीस भी काफ़ी में है और पहली वाली हदीस जो है वो भी काफ़ी में है, और इसमें कहा गया है कि ये काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 430 और पहले वाली जो थी सफ़ा नंबर 427, इसमें कहा है जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसका मुहिब व महबूब बन जाता है, बस अल्लाह उसकी बुराइयों पर पर्दा रहमत डाल देता है। रावी ने अर्ज़ किया, यब्न रसूलल्लाह, अल्लाह कैसे, यब्न रसूलल्लाह, अल्लाह कैसे बंदे के गुनाहों पर पर्दा डालता है। इमाम ने फरमाया, वो 2 फरिश्ते जो इंसानों के आमाल को लिखते हैं उनकी याददाश्त से इस गुनाह को महव कर देता है। उसके अज़ाव जवारे और ज़मीन के उन गोशों जहाँ पर यह गुनाह सरजद हुआ है उसको हुक्म देता है, यानी ज़मीन को हुक्म देता है कि इस बंदे के गुनाहों को छुपा दें। चुनांचे जब क़यामत का दिन आएगा तो वो अपने परवरदिगार से ऐसे मुलाकात करेगा कि कोई चीज़ उसके गुनाहों पर गवाह न हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, क़यामत के दिन इंसान के तमाम अमाल सामने आने वाले हैं, मगर वही कि जो गुनाह और तौबा करके यहाँ दुनिया में अल्लाह ने से बख्शवा लिए गए और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इसको महव कर दो। तो क़यामत का दिन जो है बड़ा अजीम दिन है, जिस रोज़ ज़ुबान के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और उसके अज़ा और जवारे गवाही देंगे, ज़मीन और ज़मान इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। इंसान के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, मगर क़यामत की रुसवाई से बचने के लिए खुदा ने तौबा का दरवाज़ा नहीं हमारे लिए खोल रखा। तो आइए, अभी दरवाज़ा रहमत का, तौबा का खुला है, तो हमें चाहिए कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, चूँकि क़यामत का दिन ऐसा है कि जिस दिन फिर कहा गया है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन यानी रोज़े क़यामत हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि वो क्या कुछ अंजाम दिया करते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने हर अमल जो भी इंसान करता है, खा वो लफ्ज़ ही बोले, उसको भी लिख लिया जाता है। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, सूरह काफ की आयत नंबर 18 है कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। कोई बात उसकी ज़बान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। यानी इंसान की ज़बान पर कोई बात नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत क्या बता रही हैं
کہ انسان کے ہاتھ پاؤں سب بولیں گے اور انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے اعضاء و جوارے جو ہیں وہ کلام کریں گے. جن پاؤں سے چل کر گیا گناہ کی طرف، جن ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا، جس کانوں سے غیبت سنی، اور اسی طرح جو جو گناہ کیا ہے وہ سارے کے سارے گناہوں کی گواہی یہ اعضاء و جوارے دیں گے، مگر یہ کہ ہم دنیا میں توبہ و استغفار کر لیں اور اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر میں یہی آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آئیے اس ماہ مبارک میں عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر چلیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملتے ہیں. تب تک خدا حافظ.